الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار وقال اللہ تعالی ومن یتوکل اللہ فهو حسبہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑی حکمت ہے، اور اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے جزا اور سزا کا، جو آخرت میں تو یقینی ہے اور یہاں پر بھی موقع بموقع چلتا ہے، اور یہاں کا جو عذاب ہوتا ہے یہ ایک رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو عذاب ہے وہ حقیقی ہے، یعنی اس کے بعد پھر موقع نہیں ملتا سدھرنے کا، جبکہ یہاں کا جو عذاب ہوتا ہے یہ سدھرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی بڑا باغی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے نمرود پر آ گیا تھا، جیسے فرعون پر آ گیا تھا، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ بھی نصیحت کو پکڑتے ہیں اور نصیحت کو حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے سدھرنے کا۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک ابھی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو بھی اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ توکل جو ہے یہ تو یقینی بات ہے کہ جو کیونکہ اللہ کے پاس ساری چیزیں ہیں اور اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی اگر اسباب بھی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں اختیار کرتا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان اسباب کے اندر جان بھی ڈال لیتے ہیں، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے استغفار زبانی، جیسے مثال کے طور پر کوئی کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے، یعنی اگر کوئی یہ بھی نہ کر رہا ہو تو اس سے زیادہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف زبانی کرتا ہے تو اس پر ان چیزوں کے نتائج مرتب نہیں ہوتے جو عملی استغفار پر ہوتے ہیں، اور عملی استغفار کا مطلب ہے کہ انسان باقاعدہ جب کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو باقی ان چیزوں سے توبہ کر لے، یعنی جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہوتا ہے تو ان سے رک جائے، جو گناہ کر رہا ہو تو ان گناہوں سے رک جائے، اس پر ندامت اختیار کر لے، اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ یہ اصل توبہ ہے، یہ اصل توبہ ہے، اور یہ اصل توبہ جو ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو استغفار والوں کے ساتھ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کے اوپر تو بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، استغفار پر تو بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ استغفار واقعی استغفار ہو، یعنی توبہ طائب ہو جائے، گناہوں سے انسان رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اغیار کے پیروی میں نہ دے۔ اصل میں اس وقت مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے، عذاب میں ان کی شرکت ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا کافروں کے پیروی میں لگے ہوئے تھے، کافروں کے پیروی میں لگے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ وائرس ہے۔ وائرس ایک بے جان قسم کی چیز ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، لیکن اس بے جان چیز کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ جس وقت یہ جسم میں چلا جاتا ہے تو جسم خود اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بالکل اس کی مثال ہے جیسے کہ انسان کے کان اور ناک اور مطلب جو ہے نا مطلب وہ دماغ اور ہاتھ پاؤں سب بولنے لگیں گے قیامت کے دن، تو آدمی حیران ہوگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ میرے خلاف کیوں بولتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مطلب گویائی کی مطلب جو ہے نا وہ دیے طاقت، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دے دی۔ تو اس کا مطلب ہے اب دیکھیں نا، وہاں پر بھی یہ سب مظاہرہ کریں گے کہ ہم تو اللہ کے ہیں، اور یہاں پر بھی جب وائرس چلے جاتے تو وائرس خود تو بے جان ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو جسم وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بے جان قسم کا وائرس ہے، یہ اگر مطلب آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی بار بار ہاتھ دھوتا ہے، آدمی بار بار ہاتھ دھوتا ہے۔ اب ہاتھ دھونے کا کیا ہے؟ اس کو ایک سبب ہم کہتے ہیں، یقیناً ایک سبب ہے، لیکن سر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیں تو اس میں ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں، ایک ہوتے ظاہری نجاست، ایک ہوتے باطنی نجاست۔ باطنی نجاست کو عام لوگ نہیں مانتے۔ جب لوگ وضو کرتے تو ان کو وضو کے برکات ان کو نہیں معلوم ہوتے کہ وضو کیا چیز ہوتی ہے۔
ہاں جی، اب وضو میں کیا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مطلب دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ میں معاف کر تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کسی کی ریخ نکل جائے، اب اس کے چہرے پہ کیا اثر آیا؟ چہرے پہ تو کچھ اثر نہیں آیا، اس کے مطلب یعنی ہاتھ پہ کچھ اثر نہیں آیا، اس کو وضو کرنے کا حکم ہے، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، مطلب وہ تو اس کے ساتھ تو اس کا کوئی انٹریکشن نہیں، ظاہر نجاست تو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست، حکمی نجاست۔ اب حکمی نجاست کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دے کہ ایسا کر لو، اب اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، اب وہ چیز تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ جو اب دیکھو یہ جو مخفی چیز ہے، مطلب وائرس جس کو آپ دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتے آسانی کے ساتھ، ہاں جی، یہ مخفی وائرس جب کس کا ڈر ہو تو انسان بار بار ہاتھ دھوتے ہی نہیں دھوتا۔ اب اس کون سی چیز اس کو لگی ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن بار بار ہاتھ دھوتے اور صابن سے دھوتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ دھوتے، اور حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے پورے کپڑوں کے اوپر وہ اسپرے مارتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہم ان کو مخالف نہیں کہ ان کو کہیں کہ تم نہ کرو، لیکن یہ چیز تمہیں سکھایا جا رہا ہے نا کہ دیکھو جس طرح تم اس چیز کو سامنے سے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سارا کچھ کر رہے ہو جو تم سوچ سکتے ہو، وہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو جو علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنے امتوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور وہ چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی ان کو نظر آتی ہیں۔ بس یہی والی بات ہے، جیسے ڈاکٹروں کو نظر آتی ہیں آپ کو نظر نہیں آتی، ڈاکٹروں نے تو ان کا شکل تک بھی بتا دیا، مطلب وہ جو ہے وہ تصویر میں آتے ہیں نا، وہ جو کرونا کا جو شکل ہے وہ تک مطلب انہوں نے بتا دیا، لیکن آپ کو کیا پتا؟ آپ نے کبھی اس قسم کی شکل دیکھی؟ نہیں، کبھی نہیں دیکھی، لیکن آپ صرف اور صرف ان کے کہنے پر یقین کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کون سی چیز ہے اس میں؟ آپ ان کے کہنے پر یقین کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم انبیاء کے کہنے پر یقین کرتے ہیں، ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہے۔ اب جیسے ڈاکٹروں سے آپ نے کبھی کہا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں تب یقین کریں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے یہ؟ چونکہ دنیا کے معاملے میں ہم لوگ بہت الرٹ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں مطلب آپ ہمیں دکھا دیں کہ ایک ہی چیز کیسی ہے؟ نہیں، اس وقت بالکل مینوان بات پر یقین کرتے ہیں، اور ہم ذرا پر بھی اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے، وہ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طریقے سے انبیاء کرام کے ساتھ ہم لوگ ریزننگ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اس قسم کی بات پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح سوال زیادہ نہ کرو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی اس قسم کی ریزننگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بعض لوگ آج کل وہ کرتے ہیں، تو اب دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی دیکھا دیکھی اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئی، اور انہوں نے غیروں کے پیروی میں اس قسم کی باتیں شروع کر لی، اور اغیار کے پیروی میں ان کے طریقے اختیار کرنے شروع کیے۔ اغیار کے پیروی میں انہوں نے یہاں تک کیا جسم ہماری مرضی ہماری، اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی۔ اب یہ ساری کیا ہے؟ تو اغیار کی پیروی تھی، اغیار کی پیروی تھی، تو اغیار کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا، بریکٹ کر دیے گئے۔ تو اب توبہ کا موقع ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ توبہ کرنے میں تو توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، بند ہوگا جب موت کے وقت بند ہوگا۔ اگر موت آ جائے اور موت کا پتہ نہیں، بالکل موت تو سامنے ناچ رہی ہے، ہاں جی، تو کیا پتہ کس کا موت آئی ہے؟ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ فوراً جو ہے نا مطلب توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو میں اکثر مجھ سے جو ہے نا وہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ توکل مطلب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں بالکل یقیناً کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے، اور وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ توکل کچا ہے یا پکا ہے؟ کون سا توکل ہے؟ تو کچا اور پکے کا پتہ اس طرح چلے گا کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے روکا ہے، آیا اس کو واقعی سمجھتے ہیں اس سے رک رہا ہے؟ اللہ پاک نے جس طرح کرنے کو فرمایا تو واقعی اس طرح کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کی بات پر اپنی بات کو چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا؟ یہ ہے توکل۔ تو یہ فرض توکل ہے۔ فرض توکل میں جائز ناجائز حلال حرام ان کو ایگزیکٹلی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ تو یہ پکا توکل ہے۔ ایک اعتقادی توکل ہے، وہ تو سب مسلمانوں کو حاصل ہے۔ دوسری بات جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ جو عملی توکل ہے وہ ظاہر مطلب صحیح مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بس مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے تو کہ مطلب باقی کاموں میں تو میں اللہ کی نہیں مانوں گا، باقی کاموں میں تو میں نفس کی مانوں گا، لیکن یہاں پر میں کہوں گا جی میں توکل کرتا ہوں، میں اسباب اختیار نہیں کرتا ہوں۔ نہیں بھائی، ہاں مطلب یہ ایک مستحب توکل تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس فرض توکل بھی نہیں ہے۔ فرض توکل کو تو پہلے شروع کر لو، فرض توکل آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر اللہ کا پورا نظام ہے،
توڑا نظام نہیں ہے، پورا نظام ہے، ایسا نظام ہے کہ صحابہ کرام کا جو ہے نا مطلب وہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے مطلب اوپر جگہ پہ چڑھ کے جو ہے نا وہ اعلان کیا، اے مطلب جنگلی جانوروں، یہاں ہم آج مطلب ٹہر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ. اور لوگ نے، اور وہ جو جانور نکل رہے تھے اپنے بچوں کو لے کے. وہ ایسی بات ہے، وہ سمندر کے اوپر پانی کے اوپر دوڑ رہے ہیں، ان کے سم بھی نہیں مطلب جو ہے نا وہ گیلے ہو رہے ہیں. وہ توکل تھا. تو وہ توکل ان کے اس لیے تھا کہ انہوں نے تن من دن اللہ کے راستے پہ قربان کر لیا تھا، تو ان کے ساتھ پھر ایسے معاملات ہوتے رہے. اسی طریقے سے مطلب اگر ہم لوگ بھی آج بھی کر لے تو وہ کہتے ہیں وہ کیا، اگر آج مطلب ابراہیم ہی پیدا کر لو تو وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے. ہاں جی، تو اللہ جل شانہ بالکل وہی ہے، سارا کچھ نظام اس کے پاس ہے. بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنی بات کافی سمجھنے کے لیے کہ یہ موقع ہے سدھرنے کا اور عملی استغفار کا. عملی استغفار کرو، حلال و حرام کو اسی طرح مانو جس طرح انبیاء نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے حلال و حرام کو اس طرح مانو، جائز ناجائز کو اس طرح مانو. عمل کرو، اور عمل کرنے کے لیے اپنی اصلاح کر لو تاکہ آپ کی جو نفس کی جو بات ہے وہ جو ہے نا وہ جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہو جائے. تو یہ اس کے لیے جو ہے نا مطلب کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو اور اپنی اصلاح کروا لو مستقل طور پر. اس وقت ایک خوف کے حالت میں تو ہم ساری چیزیں مان رہے ہیں، لیکن جیسے خوف دور ہو جائے گا پھر وہی کہ وہی نہیں. اس موقع سے آپ یہ دیکھو نا، ایک جذب ہوتا ہے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک یہ مطلب خوف کی وجہ سے. یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس خوف کی وجہ سے اپنی اصلاح شروع کرا دو. جیسے محبت کی وجہ سے، جذب کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح کرواتے ہیں، اس طرح اس خوف کی وجہ سے بھی اصلاح کا عمل شروع ہو سکتا ہے. تو اپنی اصلاح شروع کر دو. اصلاح جب ہو جائے گی پھر خوف دور ہو جائے گا، پھر بھی انشاءاللہ آپ صحیح راستے پر رہیں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیقات عالیہ سے نوازے، اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں اس سے واقعی دل سے اور عمل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.